بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا جو موضوع ہے تو یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے البیومن۔ یہ اسکرین پہ آپ کو اسپیلنگ نظر آ رہا ہوگا ALBUMIN۔ جو انڈے کی سفیدی ہوتی ہے تو اس کو بھی البیومن کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس کو کہتے ہیں ALBUMEN۔ تو آئی اور ای کا تھوڑا سا فرق ہے، تو دونوں کو پروننسیشن تقریباً سیم کی جاتی ہے، لیکن ہمارا آج کا جو یہ موضوع ہے تو یہ ہے البیومن کے حوالے سے۔ تو چونکہ اس کا تعلق تو میڈیکل فیلڈ اور اس طرح سے سائنس کی فیلڈ سے ہے، لیکن چونکہ شرعی لحاظ سے بھی ایک قسم کا تعلق ہے اس کے ساتھ، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ گفتگو کروں۔ تو البیومن ہے کیا چیز؟ یہ انسانی خون، اسی طرح سے جو مختلف جانور ہیں ان کے جو بلڈ سیرم ہے اس سے لیا جانے والا یا اسے حاصل ہونے والا ایک انگریڈینٹ ہے، ایک جزئی ترکیبی ہے، جو آج کل اس کا استعمال بہت زیادہ غذاؤں میں اور دواؤں میں ہوتا ہے، خصوصاً دواؤں میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے کیا؟ دراصل یہ پروٹین کا ایک مجموعہ ہے، پروٹین کا ایک مجموعہ ہے جو کہ انڈے کی سفیدی، دودھ، بلڈ سیرم اور اسی طرح سے متعدد جانوروں اور پودوں یعنی پلانٹس کے جو ٹشوز ہوتے ہیں یا ان کی رطوبتیں ہوتی ہیں تو ان میں پایا جاتا ہے۔ یہی البیومن پلازما کا ایک اہم پروٹینی جز بھی ہے، یعنی اس میں موجود کل پروٹین کا 60% تک اسی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور چونکہ پلازما خود بذات خود خون میں ایک بے رنگ رقیق مادہ ہوتا ہے اور خون کا جو 55% پلازما ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ البیومن کا جو اصل کام ہے، جو اہم کام ہے اس کا، تو وہ ہے ہارمونز، انزائمز، فیٹی ایسڈز اور اسی طرح سے دواؤں کو مطلوبہ مقام تک پہنچانا۔ یہ اس کا جو اصل اور اہم کام ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کو اب اخذ کہاں سے کیا جاتا ہے، کہاں سے اس کو لیا جاتا ہے، یا اس کے مآخذ کیا ہیں؟ تو جو تجارتی طور پہ اس کے مآخذ ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو اس کا ماخذ ہے تو وہ ہے انسانی خون۔ اس کو کہتے ہیں ہیومن البیومن، یعنی عام جو اس کا نام استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہیومن البیومن کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گائے کے خون سے اس کو لیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بوائن البیومن، اور اسی طرح سے انڈے سے بھی اس کو لیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں البیومن۔ اور جو بعض کمپنیاں ہیں تو وہ دوسرے ذرائع سے بھی اس کو لیتی ہیں، مثال کے طور پہ خمیر جو یسٹ ہے اس سے بھی لیتے ہیں، اسی طرح سے خنزیر سے، چوہے سے، خرگوش سے اور بیڑ کے جو سیرم ہوتے ہیں تو اس سے بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں، جیسے کہ ایک یونیورسٹی ہے چائنا میں، ووہان یونیورسٹی، اسی طرح سے امریکہ میں کوئی ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف البانی، اسی طرح سے کینیڈا میں ایک سینٹر تھا نیشنل ریسرچ کونسل آف کینیڈا، تو وہاں کے جو ریسرچرز ہیں تو انہوں نے سب مل کے ایک اس طرح سے البیومن بنایا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہم نے چاول سے بنائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے۔ لیکن آج کل جتنا بھی اکثریت جو البیومن جو اخذ کیا جاتا ہے تو وہ انسانی خون سے اس کا انسانی خون سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے، اور مختلف دواؤں میں تقریباً یہی استعمال ہوتا ہے، بلکہ زیادہ طور جو یہ انسانی البیومن ہے تو اس کا استعمال یہ بالخصوص ویکسینز اور اسی طرح سے انجیکشنز میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، یا جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں، تشخیصی معائنے ہوتے ہیں تو ان میں بھی اس کا استعمال زیادہ ہے، یعنی انسانی البیومن کا۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
کون کون سے ایسی بیماریاں ہیں جہاں پہ اس کو، چونکہ یہ تو میڈیکل والوں کا فیلڈ ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جیسے شدید ذہنی یا جسمانی چوٹ لگے وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جگر کی خرابی کے لیے جو دوائیاں ہیں، پروٹین کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے جسم میں گردش خون کی مقدار میں اگر کمی ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا گردوں کی بیماریاں وہاں پہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں وہاں پہ البیومن کا استعمال ہوتا ہے. چونکہ میں اس میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاتا کیونکہ یہ میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، لیکن نیٹ کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. چونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک ربط ہے اور ایک تعلق ہے، اور وہ ہے شریعت کا، شرعی حکم کا. تو میں آپ کو اس کا شرعی حکم کے حوالے سے بتا دوں. تو سب سے پہلے یہ جان لے کہ اگر مرغی سے یا بطخ سے، اس کے انڈوں سے اگر، یعنی اس کے انڈے کے سفیدی سے البیومن لیا گیا ہے، تو چونکہ مرغی ہے یا بطخ ہیں تو ان کے انڈے چونکہ پاک ہے اور حلال ہیں، تو اس وجہ سے وہاں سے لیا گیا البیومن بھی پاک اور حلال ہوگا. دوسرے نمبر پہ اگر خون سے لیا گیا ہے، انسانی خون سے لیا گیا ہے یا حلال جانوروں کے خون سے لیا گیا ہے. چلے اگر خنزیر کے خون سے لیا گیا تو وہ تو ویسے بھی نجس اور ناپاک ہے، لیکن اگر حلال جانور ہے، خرگوش ہے، بیڑ ہے، اسی طرح سے گائے ہے، تو ان کے خون سے اگر لیا گیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ بات جان لے کہ انسانی خون ہے یا دوسرا خون ہے وہ بھی نجس ہے، تو کسی بھی طور پہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس میں تبدیلی ماہیت ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک، لیکن تبدیلی ماہیت بھی اس میں بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ چونکہ خون کا ایک جز ہے اور پھر خون کے ایک جز کو الگ کر دینا تو یہ بھی تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے. اور جو زیادہ محققین ہیں اس فیلڈ کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً تبدیلی ماہیت نہیں ہو سکتی کہ تو اگر انسانی خون ہے تو چونکہ انسانی خون بھی اس طرح سے نجس ہے، اور ساتھ میں ایک اور مسئلہ شریعت کا یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور اس کی ایک شرافت اور جو تکریم اس کو دی ہے، تو اس حوالے سے بھی چونکہ یہ انسان کا ایک عضو ہے، ایک پارٹ سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے انسانی خون سے البیومن اگر بنایا گیا ہے تو اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ انسان کا خون دوسرے بندے کو لگایا جا سکتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی خون کا جو استعمال ہے تو اس کو ہم داخلی استعمال نہیں کہہ سکتے بلکہ خارجی استعمال کہہ سکتے ہیں. اور وہاں پہ اگر داخلی بھی اس کو مان لیا جائے تو وہاں بھی علماء نے جو اس کی اجازت دی ہے تو وہ بھی ضرورت کے تحت دی ہوئی ہے. اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ الضرورت یتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت بقدر ضرورت ہی جائز ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے تمام علماء کہتے ہیں کہ خون کا کاروبار جائز نہیں ہے. اگر کوئی خون کا کاروبار کر لے تو چونکہ یہ انسانی عزت اور تکریم اور شرافت کے اور اس کو جو اشرف المخلوقات والا جو ٹائٹل اس کو دیا گیا ہے اس کے خلاف ہے. تو انسانی خون کا سے اگر البیومن لیا گیا ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو ایسا مرض لاحق ہوا ہو جس میں جان کسی انسان یا کسی مسلمان کے جانے کا خطرہ ہو، یا اس کے کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، اور اس کا کوئی متبادل بھی نہ ہو، اور کوئی دیندار ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرے، تو اس کو تداوی بالحرام کے حکم میں پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ اس کے لیے اسی ہیومن البیومن یا جو خون سے لیا گیا البیومن ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی متبادل اس کے لیے نہیں ہے، مثال کے طور پہ انڈے وغیرہ سے جو بنایا گیا ہے تو وہ البیومن نہیں ہے، یا پلانٹ سے جو لیا گیا ہے تو اس سے نہیں ہے، لیکن یہی خون سے بنایا گیا ہے، تو ڈاکٹر یہ کہہ دے، وہ ڈاکٹر خود بھی دیندار ہوں اور وہ یہ کہہ دے کہ اگر یہ میڈیسن اس کو نہیں دی گئی تو اس انسان کی جان جا سکتی ہے یا اس کا کوئی عضو تلف ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، تو پھر تداوی بالحرام کا حکم اس پہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی ضرورت کے تحت ہوگا کہ اتنی ہی مقدار جس سے یہ کنفرم کیا جا سکتا ہو کہ اسی سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے یا اس کی کسی عضو کو تلف ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا استعمال جائز ہے. ادروائز پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں
یا جتنے بھی اطباء ہیں اور ان کا اسی فیلڈ سے تعلق ہے، اور وہ اس طرح سے دوائیاں لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں یا آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو البیومن استعمال ہوا ہے تو اس کا سورس کیا ہے۔ اگر کوئی دوائی وغیرہ ایسی ہے کہ جہاں پہ صرف البیومن لکھا ہو اور وہاں پہ یہ نہیں کنفرم کہ یہ اس البیومن کا سورس کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پہ مشبوہ کا حکم لگا دیا جائے گا، اور مشبوہ چیزیں تب تک استعمال میں نہیں لائی جا سکتی جب تک کسی ایک طرف پہ اس پہ حکم نہ ہو، یعنی یا تو اس پہ حلال ہونے کا حکم لگے یا حرام ہونے کا۔ تو مشتبہ چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے کہ جو شخص مشبہات یا مشبوہ چیزوں سے بچا تو اس نے اپنی دین اور عزت کو بچا لیا۔ فقط استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔